اللہ کی زمین پر ایک عدل و انصاف کا فیصلہ 40 دنوں کی باران رحمت سے بہتر اور افضل ہے۔ اتنا اثر، اتنی برکات 40 دن کی اس رحمت کی بارش کی نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ کے کتاب و سنت کے مطابق ایک عدل کے فیصلے کے ساتھ، ایک حد کو قائم کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی عدالتوں میں تو کافر ہو اور مسلم ہو، کافر ہو اور خلیفہ ہو، جھگڑا تو برابر بٹھایا جاتا ہے ان کو۔ قاضی شرح کے کئی واقعات ایسے موجود ہیں، خلیفہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، جس نے الزام لگایا وہ بھی ساتھ آمنے سامنے بٹھایا اور قاضی صاحب اس کا فیصلہ سن رہے ہیں۔ اس مقولے کو آج حکومت کی در و دیوار پر لکھا جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں لوگوں، عدل کرنے والی حکومت کافروں کی بھی ہو تو اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے، اور ظلم کرنے والی حکومت مسلمانوں اور مومنوں کی بھی ہو تو اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ سو میرے بھائیوں، اس بات پہ غور کرنا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان دیا کہ جس میں رہتے ہوئے ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، اونچے اونچے مینار اس کے بنا رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس بات پہ بھی اطمینان ہے کہ ہم پرسکون ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے کہ کسی طرف سے کوئی میزائل آئے گا اور میری مسجد سمیت مجھے اڑا کے لے جائے گا۔ شادی بیاہ کی تقریبات امن و امان سے کر رہے ہیں، جب دل چاہتا ہے بڑا پروگرام کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ کریم نے اگست کے مہینے میں ہمیں پاکستان عطا کیا کہ جس میں مسلمانوں کا مطمع نظر یہ تھا کہ الگ خطہ لے کر اسلام کا نظام لے کے آئیں گے، جہاں مسلمانوں کو ان کے پورے حقوق ملیں گے، اللہ کے حقوق کا بھی پورا اہتمام کیا جائے گا اور مسلمانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا، حتیٰ کہ ساری انسانیت کے حقوق کو سامنے رکھ کر ایک اسلامی خطہ بنائیں گے۔ جہاں بڑے بڑے مقاصد تھے، وہاں ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ الگ ملک لے کر اس ملک میں ہر چھوٹے بڑے کو، امیر و غریب کو عدل و انصاف کا نظام دیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بہت معروف مقولہ جو انہوں نے تبصرہ کیا کہ حکومتیں کیسے باقی رہتی ہیں، حکومتوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا
ان اللہ ینصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، کہ اللہ کریم اس ملک کی مدد کرتا ہے جو ملک عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس میں بڑے سے بڑا رئیس پھنس جائے یا چھوٹے سے چھوٹا غریب، سب کو عدل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دولہ، اس مملکت، اس حکومت کی مدد کرتا ہے جو حکومت عدل کرنے والی ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ كَافِرَةً، اگرچہ وہ حکومت کافروں کی کیوں نہ ہو، کافر حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے، پر وہ حکومت عدل کرنے والی ہے تو اللہ اس حکومت کی مدد کرتا ہے۔ وَلَا يَنصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِن كَانَتْ مُؤْمِنَةً، اور جو حکومت ظلم کرنے والی ہوتی ہے اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا، چاہے وہ مومنوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، مسلمانوں کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی نصرت نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ یعنی امتیں، قومیں، حکومتیں عدل و انصاف سے چلتی ہیں، کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حکومت مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے، اگر وہ حکومت عدل کرنے والی ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ لوگ یورپ سے آتے ہیں، امریکہ برطانیہ سے آ کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان ملکوں میں بڑا سسٹم ہے، بڑا نظام ہے۔ وہ نظام عمر لاس کے نام سے کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کتاب و سنت سے جو قوانین مرتب کیے، آج وہ ان قوانین پر کھڑے ہیں۔ اسلام کے قوانین اگر کافر اپنا لیں گے، عدل پر کھڑے ہوں گے تو وہاں ترقیاں ہوں گی، اور اگر امت، حکومت انصاف چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر کے سامنے آ کر فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی ہے، قریشی بڑے پریشان ہیں، اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا، چوری یہ کر بیٹھی ہے، ہاتھ اس کا کٹ گیا تو قریش کی ناک کٹ جائے گی۔ ساتھیوں نے تیار کر لیا، لوگوں نے تیار کر لیا۔ حضرت اسامہ حب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے پیغمبر کے محبوب سمجھے جاتے ہیں، اسامہ بن زید پیارے پیغمبر کی گود میں پلنے والے، حسن کے ساتھ کھیلنے والے رضی اللہ تعالی عنہم، تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، تجھ میں میری محبت کی وجہ سے اتنی جرأت آ گئی ہے، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تو میرے پاس سفارش کرنے آ گیا۔ قسم اللہ کی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کر بیٹھتی تو محمد کریم اس کا بھی ہاتھ کاٹتے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فلاح و بہبود اور اللہ کی نصرت کی بڑی دلیل بیان کر دی۔ ہاتھ کٹے گا اس کا، بڑے خاندان کی تو کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا، جانتے ہو پہلی قومیں تباہ کیسے ہوئی، قوموں کی تباہی اور بربادی کیسے ہوتی ہے؟ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ وہ غریب کا بچہ ایک ریڑھی سے کیلے چوری کرتا ہوا پکڑ جائے،
پکڑا جائے وہ جیل میں ہوتا ہے، اور نتاشا جیسی خواتین وہ 5-6 لوگوں کو کچل کے چلی جائیں اور وہ اسی روم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کب پہلی قومیں برباد اس طرح ہوئی ہیں؟ جب تگڑا بندہ، معزز بندہ چوری کرتا ہے۔ منی لانڈر کے کیس اگر بڑوں کے ہوں گے تو وہ چھوٹ جائیں گے، غریب بندے نے 1000 روپے کا فراڈ کیا ہوگا تو جیل میں ہوگا۔ کا تگڑا بندہ، معزز بندہ چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور بندہ پکڑا جاتا اقاموا علیہ الحد، اس پر حد قائم کر دیتے۔ کہ قوموں کی بربادی کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں پاکستان برباد کیوں ہو رہا ہے، تباہی کی طرف کیوں ہے، اللہ کی نصرت اور مدد کیوں نہیں ہے؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، پر کہاں ہے وہ مدد؟ اسی لیے فرمایا ان المقسطین یوم القیامت عند اللہ، ان المقسطین عند اللہ یوم القیامت علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ کا دیکھ لو، اگر انصاف پہ کھڑے ہو جاؤ گے، ملک انصاف پہ کھڑے ہوں گے، حکومتیں عدالتیں انصاف پر کھڑی ہوں گی، فرمایا لوگ جو بھی باتیں کریں پریشر بڑا ہوگا تم پہ، تمہیں ستایا بڑھا جائے گا، پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں غور تو کرو، اگر تم انصاف کی زندگی بسر کرنے والے ہو تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اپنے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبر لگائیں گے، اور ان ممبروں پر کون بیٹھے ہوں گے؟ ان المقسطین۔ آج چھوٹی سی کرسی اور تھوڑا سا پریشر، اس سے ڈر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، خوف کا دن ہوگا، رحمان نے دائیں طرف ممبر لگوائے ہیں اور وہ نور کے ممبر ہیں۔ کون بیٹھیں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ کاش کہ مسلمان اس دن کو یاد کرے، اللہ کے پروٹوکول کو یاد کرے، اللہ کا اس بندے کو عزت دینا، اس مرحلے کو یاد کرے۔ اللہ کیا پروٹوکول ہوگا؟ دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی دونوں جانبیں ہی بابرکت ہیں، پر اللہ نے دائیں جانب ان کے ممبر لگوائے ہیں نور کے، اور ان پر انصاف کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ الذین یعدلون فی حکمہم، فیصلے کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے جاؤ تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ کہ جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے دائیں جانب ان کے ممبر لگوائے گا، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں میں عدل کرنے والے، اپنی اولاد میں عدل کرنے والے، بیوی بچوں میں عدل کرنے والے۔ اس بیٹے کو 100 روپیہ دیا تو اس کو 100 دیتا ہے، کس کو جتنی محبت دیتا ہے اس کو اتنی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے گھر والے، اپنے بچوں میں انصاف کرتے ہیں۔ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرو، ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اس پر خرچ بھی زیادہ ہے، اس کو پیسے بھی زیادہ دیتے ہو، اس سے الفت محبت بھی زیادہ ہے، لاڈ پیار بھی زیادہ ہے، قیامت والے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ کہا اپنے فیصلوں میں الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، فیصلوں میں عدل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے پولیس مین سے لے کر عدالت کے بڑے جج اور سپریم کورٹ کے ججوں تک سارے لوگ اس لسٹ میں آ جاتے ہیں، فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، فیصلے میں عدل کرتے ہیں۔ دل میں یہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ بات کریں گے، پریشر بھی آئے گا، فلاں کا فون آئے گا، تیری کرسی ہلا دیں گے، تیرا تبادلہ کروا دیں گے۔ وہ سوچتا ہے تبادلہ کروا کے کیا کرو گے؟ میں تو رحمان کے عرش کی دائیں جانب بیٹھنا چاہتا تھا، جتنا بھی ہلا جلا لوگے آخر میری جگہ وہاں بنے گی جو میرے رب نے نور کے ممبر بنا کر دائیں طرف بٹھانا ہے، میں تو وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس کا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے فیصلوں میں انصاف کرتا ہے۔ وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں میں، وَمَا وَلَوْا، اور جن کے وہ والی بنے، جن کے ذمہ دار بنے۔ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً
यमूत यौम यमूत वहुव गाशुन लिरअयतिही इल्ला हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह। कहा ये जो कुर्सियाँ लिए फिरते हो, हुकूमतें लिए फिरते हो, निअमतिल मुर्दिया व बेसतिल फातिमा, कि दुनिया में बड़ी चौधराहट है, प्रोटोकॉल है, लोग सलाम करते हैं, आगे पीछे होते हैं। फरमाया हिसाब बड़ा मुश्किल होगा। मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रइयतन यमूतु यौम यमूतु वहुव गाशुन लिरअयतिही इल्ला हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह। का जो बंदा भी अल्लाह ने उसको कोई हुक्मरान बना दिया, उसको कोई ओहदा दे दिया, उसको कोई मंजिल और मर्तबा दे दिया, का उसमें वो एहतिमाम नहीं करता, अपनी रियाया का, अपने मतहतों का ख्याल नहीं करता और उनसे खिश मिलावट करता है, इंसाफ नहीं करता, अदल इंसाफ नहीं करता, चहेतों को नवाजता है। और जो लोग हक की बात करने वाले या सही काम करने वाले, गलती पर तंबीह करने वाले, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। का जिस दिन मरेगा अल्लाह उस बंदे पर नाराज़ भी होगा और अल्लाह ताला उस बंदे पर क़यामत के दिन जन्नत को हराम कर देगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए फरमाया निअमतिल मुर्दिया व बेसतिल फातिमा, ये हुकूमतें जो तुम लेते हो ये मज़े में अच्छी हैं। लफ्ज़ी माना इसका है बहुत ही अच्छी है दूध पिलाने वाली और बहुत ही बुरी है दूध छुड़ाने वाली। ये अरब का एक मक़ूला और प्यारे पैगम्बर की हदीस का माना ये है कि दुनिया में बड़ी लज्जत है प्रोटोकॉल इस हुकूमत का, पर अल्लाह के यहाँ जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको खलीफा राशिद खामिस कहा जाता है, 4 खुलाफाए अरबा जिनको हम खुलाफाए अरबा कहते हैं, और 5वें उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा राशिद खामिस इनको कहा जाता है कि अपने दौर में बड़ा अदल इंसाफ कायम किया, बड़े हलाल हराम की तमीज़ लोगों में पैदा की, जिनके बारे में हमने बड़ा सुना कि काम कर रहे होते थे, फिर एक दिया बुझाते और दूसरा जला लेते। लोगों ने पूछा ये आप क्यों कर रहे हैं? कहा पहले मैं हुकूमत का काम कर रहा था तो हुकूमत के तेल से मैं वो दिया जला रहा था, अब मैं अपने ज़ाती मसरूफियात में शामिल हो गया हूँ, लिहाजा इसलिए मैं इस दिए को अपने पैसे से, अपने तेल से इसको जलाना चाहता हूँ। बैतुल माल में एक बड़ी उम्दा किस्म की खुशबू आई, तो बैतुल माल का ख़जानची खुशबू लेके आया, जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है, मैं आपको सुंघाना चाहता हूँ। जब वो खुशबू लेके आया तो अपनी नाक पकड़ ली, कहा हम आपको खुशबू सुंघाने आए हैं तो आपने नाक पकड़ ली है। तो पूछने लगे बताओ खुशबू से फ़ायदा कैसे उठाया जाता है? उन्होंने कहा जी सूंघ कर। तो कहा जब मैंने ये खुशबू सूंघ ली तो दलील इस बात की कि मैंने बैतुल माल से फ़ायदा उठा लिया, इसलिए नहीं सूंघूंगा, या तो इसके पैसे अदा करूंगा ताकि इससे फ़ायदा उठाऊं, वगैरह ये बैतुल माल मुसलमानों का है। बड़े अरसे बाद दिल चाहा कि आज मैं गोश्त खाना चाहता हूँ, गोश्त मंगवाया, अपनी हक हलाल की रोज़ी से, पैसों से, वजीफ़े से, और अपने खादिम से कहा इसको पकाओ। जब वो पका रहा था तो जाके देखा कि वो खादिम गोश्त पका रहा है बैतुल माल की लकड़ियों से, लकड़ियाँ अलग से नहीं लाया, बैतुल माल की लकड़ियाँ जलाकर गोश्त पका के ले आया। तो सामने रखा, कहा भाई तू खा ले, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में होता तो तू लकड़ियाँ भी मेरे पैसे जलाता, चूँकि ये लकड़ियाँ बैतुल माल से जलाई गई हैं मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये वो खलीफा हैं जिनके दौर में बंदा सदका लेके निकला करता था, सदका लेने वाला कोई नहीं मिलता था। क़यामत के करीब भी ये वक्त आएगा, उनके दौर में भी ये वक्त आया, इंसाफ उन्होंने कायम किया।
ایک علاقے کے والی نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں بڑا عجیب سا مسئلہ بن گیا ہے، بھوک آ گئی ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کچھ پیسے بھیجیے تاکہ میں اپنے علاقے کو آباد کر سکوں، اس کی مرمت کر سکوں۔ کیا جواب لکھا؟ جب لیٹر پہنچا فرمانے لگے قد فہمت کتابک، جو تو نے لیٹر لکھا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بندہ صدقہ لے کے نکلتا ہے، صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور تیرے علاقے میں تو کہتا بھوک آئی ہوئی ہے۔ قد فہمت کتابک، تیرا لیٹر میں سمجھ چکا ہوں جو تو مجھے کہنا چاہتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَكَ كِتَابِي هَذَا فَحَسِّنْهَا بِالْعَدْلِ وَسُنْهَا مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّهُ مَرَمَّتُهَا۔ جب میرا یہ لیٹر تجھے پہنچے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَحَسِّنْهَا بِالْعَدْلِ، اپنے پورے علاقے کو عدل کے ساتھ محفوظ کرو، عدل قائم کرو وہاں۔ وَسُنْهَا مِنَ الظُّلْمِ، اور اس کو ہر طرح کے ظلم سے محفوظ کر لو، عدل قائم کرو، ظلم ختم کر دو۔ فَإِنَّهُ مَرَمَّتُهَا، تیرے اس علاقے کی مرمت اور تیرے علاقے کی بڑھوتی اور اس میں برکتیں اس طرح آئیں گی۔ تیرے لیٹر سے میں سمجھ چکا ہوں کہ تو ظالم ہے اور تیرے علاقے میں عدل نہیں ہے۔ آج کیس کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ عدالت میں کیس لے کے جاؤں گا، پولیس کے پاس کیس لے کے جاؤں گا، معاملہ بگڑ جائے گا، پیسے ملیں گے نہیں، فلاں مسئلہ یہ ہوگا۔ اسلام اس لیے نہیں ہے، اور پاکستان بھی ہم نے اس لیے نہیں لیا۔ پردادے نے کیس کیا تھا، پڑپوتوں نے جا کے اس کو حل دیکھا کہ اب حل ہو رہا ہے، اور وہ بھی اونے پونے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، اور عدل کرنے والوں کی مدد اللہ کرتا ہے۔ قیامت والے دن اپنے عرش کے دائیں جانب ان کو جگہ دے گا۔ ایران سے ایلچی آیا، دیکھنے کے مدینے میں سنا بڑا امن ہے، اور خلیفہ بغیر پروٹوکول کے اکیلا گھومتا پھرتا مدینے میں۔ ایرانیوں نے بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ آخر وجہ کیا ہے جو اتنا مدینے میں امن ہے، اور مسلمانوں کا خلیفہ بغیر پروٹوکول کے اکیلا گھومتا رہتا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایرانی مدینہ منورہ آئے، تحقیق کرنے، پوچھا کہ تمہیں عمر کون ہے؟ کہا دیکھیے اس طرح کا لمبا تڑنگا بندہ ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو سویا ہوا ملے گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر جس بندے پر کھڑے ہوئے دیکھا، کہا یہ عمر بن خطاب ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر اس کو تکیہ اور سرہانہ بنا کے سوئے ہوئے ہیں، اور بڑی آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تب ایرانیوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اے عمر انکا قد عدلت عدلا فنمت نوما ہادیا، عمر تو نے عدل قائم کیا ہے، اسی لیے یہ پرسکون نیند تو سویا ہوا ہے۔ ہمارے حکمران چونکہ عدل و انصاف پر کھڑے نہیں ہیں، ظلم پر کھڑے ہیں، اس لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آگے پیچھے 100 بندہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ پاکستان لیا تھا کہ یہاں لوگوں کو عدل و انصاف ملے گا۔ لوگوں نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا، نشے میں تھی جی، گاڑی پر بیٹھی ہوئی تھی، اتنے کروڑ کی گاڑی تھی، اتنے بندے کچل دیے، اور آخر میں تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے چھوٹ ہی جانا ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اقامت حد من حدود اللہ کی حدود میں سے، اللہ کی حد میں سے انصاف کرتے ہوئے ایک حد قائم ہو جائے،
یہ ان 40 دنوں کی رحمت کی بارش سے افضل ہے جو 40 دن بارش برستی ہے اور ہر جگہ سرسبز و شادابی رنگینیاں پیدا کر دیتی ہے، برکتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے بہتر ہے اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو قائم کر دینا، کہ انصاف قائم کر دیا جائے۔ ایک حد اللہ کی زمین پر ایک عدل و انصاف کا فیصلہ 40 دنوں کی باران رحمت سے بہتر اور افضل ہے۔ اتنا اثر، اتنی برکات 40 دن کی اس رحمت کی بارش کی نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ کے کتاب و سنت کے مطابق ایک عدل کے فیصلے کے ساتھ، ایک حد کو قائم کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی عدالتوں میں تو کافر ہو اور مسلم ہو، کافر ہو اور خلیفہ ہو، جھگڑا تو برابر بٹھایا جاتا ہے ان کو۔ قاضی شرح کے کئی واقعات ایسے موجود ہیں، خلیفہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، جس نے الزام لگایا وہ بھی ساتھ آمنے سامنے بٹھا ہے اور قاضی صاحب اس کا فیصلہ سن رہے ہیں۔ بھائیو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اس مقولے کو آج حکومت کی در و دیوار پر لکھا جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں ان اللہ ینصر الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ ولا ینصر الدولۃ الظالمہ وان کانت مؤمنہ۔ لوگوں، عدل کرنے والی حکومت کافروں کی بھی ہو تو اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے، اور ظلم کرنے والی حکومت مسلمانوں اور مومنوں کی بھی ہو تو اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ سو میرے بھائیوں، اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو لیا گیا تھا کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے لیا گیا تھا، جہاں قاعدہ کلیہ آئین اسلام اور قرآن ہوگا، کیا اس میں یہ عدل موجود ہے؟ عدل موجود نہیں ہے تو اللہ کی نصرت اور مدد موجود نہیں ہوگی۔ اتق دعوت المظلوم وان کان کافرا، کا عدل نہیں کرو گے، ظلم کرو گے، کا مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ کافر بھی مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے کہ عدل قائم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ عدل نہ کرنے والے پر اتنا ناراض ہے کہ اس کے مقابلے میں کافر ہے جو مظلوم ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ملک پاکستان اللہ اس کی مدد کرے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلی قومیں برباد ہو گئی، تگڑا بندہ اس نے کوئی جرم کیا اس کو چھوڑ دیا، کمزور پکڑا گیا تو اس پر انہوں نے سزا نافذ کر دی۔ یہ کہا قوموں کی بربادی کی دلیل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں یہ نہیں ہے؟ پھر ہم سوچتے ہیں پاکستان یہاں بربادی کیوں ہے، ہلاکت کیوں ہے، رحمتیں کیوں نہیں ہیں، برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرو اور احسان کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج کس کا حکم مانا جاتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے اور اللہ اس کی مدد کرے تو اس میں نظام عدل قائم کرنا ہوگا، عدل و انصاف کا نظام ہو۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اہل و عیال میں جن کے ہم وارث بنے ہیں، جن کے ہم حکمران ہیں، ملک پاکستان حکومت ہے، سب میں عدل و انصاف ہوگا تو نصرت اور مدد یقینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، پیارے پیغمبر کی نصیحت ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے اور ہمارے حکمرانوں کو ایسا بنا دے جو کتاب و سنت کے نظام کو سمجھ کر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں تاکہ ملک دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی پائے۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو ایک سچا مسلمان بن کے حقیقی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔